نے جو ہم پہ عبادات کو مقرر فرمایا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کے بندے ہیں اور اللہ رب العالمین ہمارا مالک ہے۔ بندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا اظہار ہے۔ بندگی کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے ساتھ تعلق کا اظہار ہے کہ مالک جو حکم دے اس کو ماننا چاہیے اور مالک جس چیز سے منع کر دے اس سے رک جانا چاہیے۔ روزے میں یہ تعلق اور زیادہ اجاگر ہوتا ہے۔ مثلا آپ دیکھتے ہیں کہ سحری کے وقت پورے 11 ماہ ہم کھانا نہیں کھاتے ہیں۔ روٹین کے ساتھ عام عادت میں ہم اس وقت کھانا نہیں کھاتے ہیں، لیکن کیوں کھاتے ہیں رمضان شریف میں؟ کہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے کہ ہم اس وقت کھائیں۔ تو یہ بندگی کا اظہار ہے کہ اللہ رب العالمین نے جس وقت ہمیں کھانے کا حکم دیا ہے اس وقت ہم کھاتے ہیں۔ اور شام کو آپ دیکھتے ہیں انواع و اقسام کے کھانے پڑے ہوتے ہیں، ہم ادھر دیکھتے بھی نہیں ہیں، کھاتے نہیں ہیں، ہمارے ہاتھ ادھر نہیں بڑھتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت منع کیا ہوتا ہے کہ جب تک روزہ آپ کا مکمل نہیں ہوگا وَأَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، جب تک رات تک آپ نے اپنا روزہ مکمل نہیں کرنا ہے، آپ نے کھانا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مالک جو ہمیں حکم دے وہ کرنا چاہیے، جس سے منع کرے اس سے رک جانا چاہیے۔ تو ہم بندے ہیں اس کے، وہ ہمارا آقا ہے۔ ایک فرمان ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رمضان المقدس میں من لم یدع قول الزور والعمل بہ، جس آدمی نے جھوٹی بات، غیبت والی بات، خیانت والی بات کو نہ چھوڑا، فلیس للہ حاجت ان یدع طعامہ و شرابہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ چھوڑے رکھیں، کھانے کو بھی چھوڑے رکھیں اور پینے کو بھی چھوڑے رکھیں۔ مطلب کیا ہے کہ جس طرح حلال چیز کو آپ چھوڑ رہے ہیں، حرام جو ہے اس کو بدرجہ کم جو ہے وہ کیا ہے چھوڑنا چاہیے۔ یہ ہمیں درس دیتا ہے، یہ ماہ درس دیتا ہے کہ پورا سال جو ہے ہم نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ پروفیسر اشفاق صاحب کی باتیں میں اکثر بتاتا رہتا ہوں، وہ کہتے ہیں میں جاپان میں گیا نا، تو وہاں پر ایک خاتون، جاپانی خاتون آفس میں کام کرتی تھی۔ تو ہمارا رمضان مقدس کا مہینہ آیا تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ یہ روزہ کیا چیز ہوتی ہے؟ تو میں نے کہا کہ روزہ یہ چیز ہوتی ہے کہ صبح صادق سے لے کر یا شام تک طلوع غروب آفتاب تک جو ہے نا کھانا پینا سے رک جانا ہے، کھانے پینے سے بھی رکنا ہوتا ہے، اور کیا ہے بے ایمانی سے بھی رکنا ہوتا ہے، بددیانتی سے بھی رکنا ہوتا ہے، کام تولنے سے بھی رکنا ہوتا ہے، اور ساری برائیوں سے رکنا ہوتا ہے۔ تو وہ کہنے لگی آپ کو تو پھر موجیں ہیں، ہمیں پورا سال جو ہے ان چیزوں سے رکنا ہوتا ہے، صرف آپ جو ہے صرف 1 ماہ میں رکتے ہیں ان چیزوں سے۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے، ہم مسلمان ہیں نا، ہم مسلمانوں کے اندر یہ پریکٹس اور یہ ہونی چاہیے کہ پورا سال جھوٹی باتیں اور غیبت والی باتیں اور اس قسم کی باتیں جن سے اللہ رب العالمین نے ہمیں منع فرمایا ہے ان سے رک جانا چاہیے۔ تو یہ کیا ہے؟ اس روزے کا، عبادت کا یہ فلسفہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں کو مانیں اور جن باتوں کا اللہ نے ہمیں حکم ارشاد فرمایا ہے وہ کریں، جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں منع فرمایا ان سے رک جائیں۔ یہی بندگی ہوتی ہے۔ اگر ہم اس کو الٹ کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ ہم اللہ کے بندے نہیں ہیں، اس کی باتیں نہیں ماننے والے ہیں، پھر اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں بندگی کا جو فلسفہ ہے، جو مقصد ہے، اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اس کے بعد